بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو عرفان اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرفان نظری کے مختلف ادوار اور تاریخ کے بارے میں اجمالی بیان آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور 2 جلسوں کے اندر نہایت مختصر طریقے سے عرفان نظری کی تاریخ، عرفان نظری کے اندر موجود شخصیات اور ان کے آثار کا ایک تعارف پیش کیا گیا، اور تقریباً اس طریقے سے ہمارے جو عرفان اور تصوف کے بارے میں کچھ مقدماتی اور کلیات کے مباحث تھے وہ تمام ہوتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عرفان نظری کے جو اصل مسائل اور مباحث ہیں ان مسائل اور مباحث کے اندر وارد ہوں، لیکن اصل مسائل کا آغاز کرنے سے پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان دروس کو خصوصیت سے جو ابھی ہم درس شروع کرنے جا رہے ہیں، جن مباحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہمارے دوستان نے فلسفہ کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہو۔ حد اقل جو فلسفے کے 2-3 مختصر دورے ہم نے ذکر کیے ہیں، تعارف فلسفہ اسلامی یا مسائل مختصر فلسفہ اسلامی یا بدایہ کا جو دورہ ہے، حد اقل وہ دورہ کیا ہوا ہو، اسی صورت میں یہ مباحث زیادہ مفید ہوں گے۔ اگر اس حد تک بھی آشنائی نہیں ہوگی تو پھر بہرحال ان دروس سے کما ہوا حق ہو شاید استفادہ نہ کر سکے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان مباحث کو آپ نے نہیں گزارا تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہوں۔ لیکن مگر یہ کہ وہ اشخاص کے جو ایک فطانت فطری رکھتے ہیں، فطری طور پر ایک خاص فطانت اور ذکاوت ہو، تو بہرحال وہ افراد اگر کچھ کوشش کریں اور زحمت کریں تو ممکن ہے کہ وہ افراد سمجھ جائیں، لیکن اگر بالکل نہیں پڑھا ہوا تو ان کے لیے مشکل ہوگی۔ خوب انشاءاللہ بحول اللہ و قوتہ آج ہم عرفان کے مباحث میں ورود پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، عرفان نظری کے اندر جو مباحث ہیں، کلی طور پر اگر میں تمام مباحث عرفان نظری کو تقسیم کروں تو 2 بحثوں کے اندر آپ سمیٹ سکتے ہیں، ایک توحید اور دوسری بحث موحد۔ یہ 2 مسئلے ہیں جو عرفان نظری میں بیان ہوتے ہیں، یعنی عرفان نظری کے اندر ایک تو وحدت شخصیہ اور اس وحدت شخصیہ کے لوازم اور فروعات ہیں کہ عمدہ بحث یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو وحدت الوجود کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کہ اس پہلی بحث کے اندر ہم کل نظام عرفانی کو ذکر کرتے ہیں،
یعنی عرفا توحید کے بارے میں، خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کہ بہرحال وہ ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے وحدت وجود کے نام سے، یا آج کل کی علمی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں وحدت شخصیہ۔ اور اس وحدت شخصیہ کے لوازمات، فروعات، اسی وحدت شخصیہ کی بنیاد پر جو اس کائنات کے بارے میں ہستی شناسی عرفانی ذکر کرتے ہیں، وہ اسی وحدت الوجود کے نظریے کے لوازمات ہیں۔ لیکن یہ جو لوازمات یا ہستی شناسی عرفانی ہے، یا اس نظام ہستی کے بارے میں جو اہل معرفت کا نقطہ نگاہ ہے، یہ خود اپنی جگہ پر مفصل بحث ہے۔ لہذا بعض کتابوں کے اندر ان کو دو مسئلوں کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک خود وحدت شخصی، وحدت وجود، اس کا بیان کہ بالآخر وحدت وجود کے بارے میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی مفصل تفصیلات ہیں۔ اور دوسرا اسی وحدت وجود اور اسی وحدت شخصیہ کے نظریے کے مطابق اس نظام اور کائنات کے بارے میں ہماری کیا نگاہ ہے، یعنی ایک عارف اس کائنات کی کیسے تفسیر کرتا ہے، کہ یہ عمدہ اور مفصل مباحث ہیں کہ تقریباً ہم لوگوں کی جو بحث بھی ہوگی، اور انشاءاللہ خداوند متعال کے حول و قوت سے ایک مفصل بحث اسی کے بارے میں ہوگی۔ اور دوسری بحث موحد یا انسان کامل کے بارے میں ہے، کہ یہ بھی عرفان نظری کے اہم ترین مباحث میں سے ہے، کہ اس نظام ہستی کے اندر، اس عالم ہستی کے اندر انسان کامل کی جائے گاہ اور مقام کیا ہے، کہ یہ ہماری دوسری بحث ہے۔ بہرحال اگر آپ چاہیں تو ان مباحث کو دو مسئلوں کے اندر بھی ذکر کر سکتے ہیں، کہ توحید اور موحد، یا آپ کہیں وحدت شخصیہ اور انسان کامل، یا اگر آپ کا دل چاہے تو ان مسائل کو تین مراحل میں ذکر کریں۔ آپ کہیں وحدت وجود، وحدت شخصی، دوسرا مسئلہ نظام ہستی کا عرفانی بیان، اور تیسرا مسئلہ انسان کامل۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو تمام مباحث عرفان نظری حق اور خلق کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی حقیقت اور واقعیت کے بارے میں بیان ہے، کہ عرفانی نقطہ نگاہ سے حق یعنی خداوند منان، اس کے بارے میں کیا نظر ہے، اور خلق یہ جو مخلوقات ہے اس کے بارے میں کیا ہے۔ پورا عرفان نظری اسی کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں پر میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت امیر بیان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نورانی جملے کی طرف اشارہ کروں، کہ آپ فرماتے ہیں توحیدہ تمییزہ عن خلقہ وحکم التمییز بینونۃ صفت لا بینونۃ عزلۃ، کہ احتجاج طبرسی میں یہ جملہ حضرت امیر کا نقل ہوا ہے۔ کل عرفان نظری اس امیر المؤمنین کے جملے کی تفسیر ہے، کہ مولا فرماتے ہیں توحیدہ، خدا کی توحید کا معنی یہ ہے کہ تمییزہ عن خلقہ، کہ خدا کو اس کی مخلوقات سے جدا کرو۔ لیکن کیسا جدا کرنا؟ جس طریقے سے اس کائنات کے اندر ہر موجود دوسرے موجود سے ہٹ کر جدا گانا ہے،
آیا اسی طریقے سے جداگانہ ایک موجود خدا ہے اس طریقے سے، یا نہ تمییز کا کوئی اور معنی ہے؟ کہ مولا متقیان فرماتے وَحُکْمُ التَّمْیِیزِ بَینُونَةُ صِفَةٍ لا بینونت عزلت، لیکن تمییز اور جدا کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہ بینونت وصفی ہو، صفت کے لحاظ سے جدا کرو، لا بینونت عزلت، نہ کہ بینونت عزلی۔ بینونت عزلی یعنی جیسے ایک موجود دوسرے موجود سے بالکل جدا ہوتا ہے، مثلا زمین ایک موجود ہے، آسمان ایک اور موجود ہے، کہ ان کے درمیان بینونت عزلی ہے، کہ ایک موجود جہاں پر ہے وہاں پر دوسرا نہیں ہے، جہاں پر دوسرا ہے وہاں پر پہلا نہیں ہے، یہ بینونت عزلی ہے۔ مولا فرماتے ہیں خدا کو مخلوقات سے ایسے جدا نہ کرو، یہ بینونت عزلی خداوند منان کی محدودیت کو اپنے پیچھے لے کر آتی ہے، نہ ایسے نہ، بلکہ بینونت صفتی کے قائل ہو جاؤ۔ یہ بینونت صفتی کیا ہے، وصفی کیا ہے؟ کہ انشاءاللہ یہ جو وحدت شخصی کا نظریہ ہے یا عرفان نظری، ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر بیان کے اس جملے کی وضاحت ہے۔ کل وحدت شخصی کا نظریہ، وحدت وجود کا نظریہ مولا متقیان کے اسی جملے کی وضاحت ہے، یعنی حق و خلق کا آپس میں کیا ارتباط ہے، اور حق و خلق آیا ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے سے جدا ہے؟ کیا بیان کریں، کیسے بیان کریں کہ یہ پورا عرفان نظری یا جو خدا شناسی عرفانی ہے، وحدت شخصی ہے وجود، اسی نقطے کا بیان ہے کہ بہرحال انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ لیکن اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا، اس بات کو مد نظر رکھیں کہ عرفان اسلامی میں مہم ترین اور مشکل ترین مسئلہ یہی ہے، بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے، جتنی مرتبہ میں کہوں پیچیدہ ہے اتنی مرتبہ کم کہا، واقعاً سخت مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے ایک طرف کو دیکھے اگر انسان صحیح طریقے سے ادراک کرے، درست طریقے سے ادراک کرے تو اوج کل معرفت توحیدی پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر کج فہمی ہو، کسی جگہ پر غلط سمجھا تو ضلالت و گمراہی کے بالکل عمیق ترین کھاہی میں گر جائے گا۔ لہذا یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، حتیٰ بعض اہل معرفت اس مسئلے کی سنگینی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، مشکل ہونے کی وجہ سے اس مسئلے کو زیادہ واضح نہیں کرتے۔ مثلا مولانا مثنوی میں دفتر اول میں ایک جگہ پر اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں، شرح این را گفتمی من ازمری لیک ترسم تا نہ لغزد خاطری، نکتے ہا چون تیغ پولا دست تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز، پیش این الماس بی اسپر میا، کز بریدن تیغ را نبود حیا، زین سبب من طے کردم در غلاف، تاکہ کژخانی نخواند برخلاف۔ واقعاً ایسے ہی ہے جیسے مولانا کہتے ہیں۔ یا استاد شہید مرزا مطہری فصوص الحکم کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے آشنائی با علوم اسلامی میں جو عرفان کے بارے میں بحث ہے، اس بخش کے اندر
فصوص الحکم ابن عربی پر تجزیہ کرتے ہوئے آپ یہ جملات کہتے ہیں، کیونکہ فصوص کلن اسی وحدت شخصیہ اور انسان کامل کا بیان ہے. وہاں پر آپ ایسے کہتے ہیں، استاد شہید مرزا مطہری جیسا بندہ، کہ کتاب فصوص الحکم گرچہ کوچکاست. یہ جو فصوص الحکم کتاب ہے اگرچہ ظاہر میں بالکل اس کا حجم کم ہے، ولی دقیق ترین و عمیق ترین متن عرفانی است. لیکن عرفان اسلامی کا دقیق اور عمیق ترین متن ہے. شروع زیادی برآن نوشته شده است. بہت ساری شروعات اس فصوص الحکم پر لکھی گئی ہیں. و در ہر عصری شاید 2-3 نفر بیشتر پیدا نشده باشد کہ قادر به فهم این متن عمیق باشد. اللہ اکبر. استاد شہید مرزا مطہری جیسا بندہ کہتا ہے کہ ہر زمانے میں 2-3 بندوں سے زیادہ افراد نہیں ہوتے جو اس فصوص الحکم کو سمجھ سکتے ہوں. یا خود حضرت امام راحل کہ جو ان کی اخلاقی اور عرفانی کتاب ہے چہل حدیث، وہاں پر اس وحدت وجود کے مسئلے کے دقیق اور عمیق ہونے پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس وحدت وجود اور وحدت شخصیہ کے مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ مقدمات اس نے فراہم کیے ہوں اور یہ مباحث عرفانی اس فن کے اساتید اور ماہرین سے سمجھے. ایسے نہ ہو کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ظلم ہے کہ ناانصافی ہے. ایک عامی سا بندہ آتا ہے فصوص الحکم کا ترجمہ اٹھا کر کہ اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، فوراً قضاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ، یہ نہایت ظلم ہوگا. یا ایک اور عبارت بھی اس مسئلے کی دقت اور پیچیدگی پر خود ابو حامد ترکائے اصفہانی اپنی کتاب قواعد التوحید کے آغاز میں کہتے ہیں، وَبَعْدُ یعنی حمد و ثنا کے بعد، فَإِنَّ تَقْرِيرَ مَسْأَلَةِ التَّوْحِيدِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعَارِفُونَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْغَامِضَةِ، کہ ابو حامد کہتے ہیں کہ بے شک اس مسئلہ توحید کی تقریر، بیان، توضیح، توحید کا مسئلہ علی النحو الذی، اس طریقے سے کہ جیسے اہل معرفت بیان کرتے ہیں اور محققین جس کو ذکر کرتے ہیں، اس مسئلہ توحید کا بیان اور تقریر من المسائل الغامضہ، مشکل ترین مسائل میں سے ہے، کہ التی لا تصل الیہ افکار علماء ناظرین المجادلین. ایسا غامض اور مشکل مسئلہ ہے کہ جس مسئلے تک جو علماء اہل کلام و جدل ہیں نہیں پہنچ پائے. ولا تدرکها اذہان الفضلاء الباحثین من المناظرین، اور اسی طریقے سے جو اہل مشاہ ہے، جو اہل نظر ہے، وہ لوگ بھی اس مسئلے تک نہیں پہنچ پائے. یعنی یہ مسئلہ اتنا دقیق ہے وحدت شخصیہ کا کہ اس مسئلے کو نہ اہل کلام و جدل سمجھ پائے اور نہ ہی جو فضلاء ہے یعنی مشاہین حضرات، جو اہل نظر ہے، وہ لوگ بھی اس کو نہیں سمجھ پائے. لہذا یہ مسئلہ دقیق ہے. یہ ابتدا میں اس پر تاکید کرنا ضروری سمجھتا تھا. دیکھیں، وحدت شخصیہ وجود اس مسئلے کے بیان کرنے سے پہلے کہ بالاخر وحدت وجود اور وحدت شخصیہ میں ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کی تفصیلات اور توضیحات تو مسلسل ہماری چلیں گی انشاءاللہ.
اس مسئلے کی تفصیلات کو بیان کرنے سے پہلے میں اجمالاً فقط فہرست ذکر کر رہا ہوں، توضیح ابھی آگے آئے گی کہ مسلسل ابھی کافی جلسے ہمارے اسی کے بارے میں ہوں گے۔ اہل معرفت یا عرفاء جو وحدت شخصیہ وجود کے قائل ہے، جو وحدت وجود کے قائل ہے، ان کا ماننا ہے کہ وجود ایک ایسی حقیقت لامتناہی ہے کہ جس نے تمام مراتب ہستی کو پر کیا ہوا ہے۔ تمام مراتب عالم ہستی کے اندر ایک وجود شخصی لامحدود ہے، یعنی ایسا وجود لامحدود ہے کہ جس نے اپنے غیر کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ اصلاً اس وجود کا دومی فرض نہیں کر سکتے آپ۔ بے الفاظ دیگر، وجود ایک ایسی حقیقت بسیط اور نامتناہی اور لامحدود حقیقت ہے جس نے تمام متن واقع کو، تمام سطوح اور مراتب کو پر کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا وجود بسیط ہے جو صرف ہے، مطلق وجود ہے، اور یہ ایک وجود ہے جس نے تمام مراتب ہستی کو پر کیا ہوا ہے۔ باقی اس وجود شخصی لامحدود کے علاوہ ما سوا جو کچھ ہے، اس وجود کے جلوے ہیں، اس وجود کی تجلیات ہے، اس وجود کے شؤونات ہیں۔ یہ اس وحدت الوجود کے مسئلے کا عنوان۔ مجھے معلوم ہے کہ میری عبارات بہت ہی سنگین، بہت ہی مشکل اور بڑے پیمانے پر نہ سمجھ میں آنے والی تھی، معلوم ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن یہ فقط عنوان ذکر کیا، ابھی توضیحات نہیں عرض کی۔ توضیحات، تفصیلات، تبیینات انشاءاللہ اس کی ذکر کروں گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن ان توضیحات سے پہلے ایک تذکر دوں، ایک تذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس وحدت الوجود کا غلط معنی کرتے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس وحدت الوجود کا بالکل غلط معنی کرتے ہیں، اور وہ غلط معنی کفر اور شرک ہوتا ہے۔ مثلا ان غلط تصورات میں سے میں 3 تصورات کی طرف اشارہ کروں کہ ہم لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے۔ مثلا بعض لوگوں نے وحدت الوجود کا معنی کیا حلول اور اتحاد۔ ان لوگوں نے وحدت الوجود اور وحدت شخصیہ سے یہ سمجھا کہ پروردگار عالم نعوذ باللہ تمام موجودات کے اندر حلول کیے ہوئے، تمام موجودات کے ساتھ متحد ہے، یعنی موجودات میں سے جس موجود پر آپ انگلی رکھیں اس کے اندر خدا نے حلول کیا ہے۔ ایسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، حتی بعض کہ جنہوں نے ملل و نحل کی کتابیں لکھی ہیں اور فرق کی کتابیں لکھی ہیں، اہل معرفت کے اس وحدت الوجود کو بیان کرنا چاہا ہے تو ان عرفاء کو حلولیون میں قرار دیا ہے، یعنی نعوذ باللہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو خدا کے حلول کے قائل ہیں، ایسے سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم آغاز میں کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو بندہ بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ خدا نے کائنات کے موجودات کے اندر حلول کیا ہے، وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اصلاً اس کو نہیں مانتے۔ جو بندہ بھی تصور کرتا ہے وحدت الوجود کا معنی حلول ہے، یقین مان لے اس نے وحدت الوجود ہے اہل معرفت کو نہیں سمجھا، یقین مان لے۔ اہل معرفت اس نظریے سے
اس بات سے بالکل بری ہیں. کوئی بھی محققین عرفا میں سے اس حلول اور اتحاد کی بات کو نہیں مانتا. اگر ہمارے بیانات سے آپ کو کسی جگہ پر ایسے لگے کہ وحدت الوجود کا معنی وہی حلول اور اتحاد ہے تو یقین مان لیں آپ نے ہمارے بیان کو نہیں سمجھا, آپ نے ہمارے بیان کو غلط تلقی کیا ہے. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نظریے کو کہ خداوند متعال نعوذ باللہ تمام کائنات کے موجودات کے اندر حلول کیے ہوئے, اس کو تقویت دی بعض جاہل صوفی نما لوگوں نے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے ایک جوہلا کا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتا ہے. ان صوفی نما لوگوں نے وحدت وجود کا اصل مطلب نہیں سمجھا اور نعوذ باللہ خدا کے بارے میں حلول اور اتحاد کا نظریہ رکھا. یقین مانے محققین عرفا کا, اہل معرفت کا ان جاہل صوفیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہ پہلی غلط برداشت کہ جو لوگ وحدت الوجود کا معنی حلول اور اتحاد کرتے ہیں, اہل معرفت یہ معنی نہیں کرتے. عرفا کا مقصد یہ نہیں ہوتا. یہ آپ پہلے مرحلے میں اپنے ذہن میں بٹھا لیں. دو, بعض لوگوں نے اہل معرفت کے اس جملے کو کہ وجود واحد ہے جس نے تمام مراتب ہستی کو پر کیا ہوا ہے, اس سے ایک غلط تصور لیا. انہوں نے کہا کہ پس اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں العیاذ باللہ وہ سارے خدا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹولہ ہے جو ہمیں خدائی یا کہتے ہیں ہمیں اوست, اس کا غلط معنی کرتے ہیں. اس کا معنی کرتے ہیں یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا ہے. العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, یہ کفر و شرک ہے. یقین مانے اہل معرفت یہ بات نہیں کہتے. اچھا, یہاں پر جو اصل مسئلہ بھی ہوا, بعض بیچارے اہل معرفت کی کتابوں کو اٹھاتے بھی ہیں تو کیونکہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے, اہل معرفت کے بعض شطحیات کو دیکھ کر, کہ انشاءاللہ شطحیات کے بارے میں گفتگو کروں گا, بعض اہل معرفت کے شطحیات کو دیکھ کر یا ان کی متشابہ عبارات کو دیکھ کر عرفا کے کلام سے یہ غلط تصور لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو خدا کہتے ہیں. یعنی ایک تو سامنے والے نے کسی محقق استاد سے مسئلہ نہیں سمجھا, اپنی طرف سے اہل معرفت کی کتابوں کو اٹھایا اور یہ سمجھ لیا کہ میں اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہوں, تو اب بیچارہ خود بے شک اچھا بندہ بھی ہو لیکن اہل معرفت کے کلام کے اندر بھی متشابہ عبارات بہت زیادہ ہے, متشابہ عبارات ہے یا شطحیات کی صورت میں کہا گیا کلام ہے کہ جس سے پہلی نظر میں انسان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کو خدا کہتا ہے. حالانکہ جب ہم اہل معرفت کے محکم بیانات کو دیکھتے ہیں خوب وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نہ, ہر چیز کو خدا نہیں کہتا. وحدت شخصی کا یہ معنی نہیں ہے, وحدت الوجود کا یہ معنی نہیں ہے. بس دوسری برداشت اور غلط برداشت, غلط نتیجہ وہ یہ ہے کہ انسان وحدت الوجود کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے وحدت الوجود یعنی پوری کائنات اللہ ہے, ہمیں خدائی. خوب غلط ہے یہ. اگر کسی جگہ پر ہمارے بیانات سے آپ کو لگے کہ ہم ہمیں خدائی کی بات کر رہے ہیں تو یقین مانے آپ نے ہماری بات کو نہیں سمجھا, ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. تیسرا ایک غلط تصور جو وحدت الوجود کے نظریے سے بعض حضرات لیتے ہیں, کیونکہ اہل معرفت کا ماننا ہے کہ کائنات کے اندر ایک وجود بسیط لامحدود ہے
جس نے عرش سے لے کر فرش تک تمام مراتب ہستی کو پر کیا ہوا ہے. یہاں سے یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ پس عرفا کثرات کو وہم و خیال و ہیچ و پوچھ سمجھتے ہیں. ان لوگوں نے ایسے نتیجہ لیا. حتیٰ بعض ہمارے بزرگان جو فلسفی ہیں وہ لوگ بھی بیچارے جب اس وحدت الوجود اور وحدت شخصی کے نظریے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان لوگوں نے آ کر یہی مسئلہ اٹھایا کہ عرفاء اہل معرفت ما سوی اللہ کو ہیچ و پوچھ سمجھتے ہیں. یعنی فقط خدا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, باقی فقط وہم ہے, خیال ہے, اس کے علاوہ سراب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ اہل معرفت ایسے کہتے ہیں. اور سونے پہ سہاگا, یہاں پر بھی بعض اہل معرفت کی جو عبارات ہیں, جو ان کے متون ہیں, ان کے اندر کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے کہ جس کی وجہ سے ان کو دھوکہ ہوا. واقعاً اہل معرفت نے ایسی تعبیرات استعمال کی ہیں کہ ما سوی اللہ وہم اندر وہم ہے, خیال اندر خیال ہے, ہیچ ہے, پوچھ ہے, مجاز ہے. ایسے ایسے تعبیرات اہل معرفت کی کتابوں میں ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ لوگ سمجھنے لگے کہ عرفاء کثرات کے منکر ہیں. یعنی کہتے ہیں فقط خدا ہے, اس کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. خوب ان لوگوں نے ایسے آ کر عرفاء کے نظریے کا معنی کیا. خوب پھر دوسری طرف سے دیکھا کہ ناغا عالم کے اندر کثرات ایک بدیہی چیز ہے, مگر ان کا انکار کیا جا سکتا ہے. واقعاً زمین ہے, آسمان ہے, میں ہوں, آپ ہے, شجر ہے, حجر ہے, مدر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لہذا کہا کہ اہل معرفت کی بات درست نہیں ہے. لیکن عزیز مان, یہاں پر بھی یہی عرض کروں گا کہ اہل معرفت نے کثرات کا انکار نہیں کیا. اہل معرفت کا کبھی بھی ماننا یہ نہیں ہے کہ عالم کے اندر خدا کے علاوہ اصلاً کثرت نہیں ہے. دوسرے کثرات کا انہوں نے انکار کیا ہو کہ ہیچ و پوچھ ہے, سراب ہے. نہ 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 نہ, بالکل ایسے نہیں ہے. وہ لوگ بھی کثرات کو مانتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کثرات کی تفسیر کیا کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ ان کثرات کی تفسیر یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. اس تفسیر کو سمجھنا ہوگا. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ عرفاء کی طرف غلط نسبت دیں گے. بس وقت بھی تمام ہو گیا کہ آج بحث کا آغاز کیا انشاءاللہ کہ وحدت وجود کے بارے میں کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حلول و اتحاد کے قائل ہیں. نہ, کبھی بھی وحدت وجود کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدائی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا ہے. نہ, وحدت الوجود کا یہ معنی بھی نہیں ہے. کبھی بھی وحدت وجود کا معنی یہ نہیں ہے کہ کثرات ہیچو پوچھو سرابو خیال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ 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 نہ, کثرات کو بھی مانتے ہیں, لیکن کثرات کی تفسیر کیسے ہوتی ہے. کہ بہرحال یہ آغاز میں ان نکات کی طرف توجہ کی تاکہ آہستہ آہستہ ہم وحدت شخصیہ اور وحدت الوجود کے نظریے میں وارد ہوں. خوب جو عزیزان ہمارے ساتھ ان دروس میں ہیں ان کو ہم تاکید کریں گے کہ ان دروس کو مسلسل سنیں. آدھا کوئی ایک آدھ در سن کر نظریہ نہ بنائیں اور کسی کی جانب نسبت دینے سے خوف خدا کریں. پورے دروس سنیں, اس کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ عرض کیا کہ توحید قرآنی اور اہل بیت اطہار نے جو توحید بیان کی ہے یا جو اہل معرفت توحید بیان کرتے ہیں اس کا مزہ آئے گا. اور بحث کو یہاں پر روکتے ہیں, انشاءاللہ بقایا بحث کا سلسلہ کل سے آگے چلائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین.